نماز کیسے پڑھیں، اس ضمن میں وضو کے متعلق احکام و مسائل، اس تعلق سے پچھلے 3 دروس میں وضو کیسے کرنا چاہیے اس تعلق سے بالتفصیل ہم نے جانا۔ آج وضو سے متعلق کچھ احکام انشاءاللہ آج کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے اور طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمائی، ایک ظاہری صفائی اور ایک باطنی صفائی۔ وضو غسل یہ کیا ہے؟ ظاہری صفائی ہے، اور تواب یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا یہ کیا ہے؟ باطنی صفائی، کیونکہ ہم کو گناہ دکھتا نہیں ہے، گناہ کے اسباب دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی کہے کہ ہم نے گناہ دیکھا ہے، گناہ نہیں دکھتا، نیکی نہیں دکھتی ہے۔ ہاں وہ الگ مسئلہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شکل دے دیں گے، وزن بھی ہوگا، دکھائی بھی دے گا، لیکن تو ظاہری اور باطنی دونوں طہارت، دونوں طرح کی صفائی اس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکی کے نماز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو وضو کرتے وقت جیسا کہ پچھلے درس میں رہا کہ وضو کرنے میں خاص طور سے اس بات پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، آپ تمام اعضاء ایک بار دھلو، 2 بار دھلو، توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ اعضائے وضو وہ دھلنے سے چھوٹنے نہ پائے، کوئی جگہ ایسی باقی نہ ہو جس کا دھلنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ دھلنے سے باقی رہ جائے، اس لیے کہ اگر وہ باقی رہ جائے گا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور وضو جب نہیں ہے تو پھر نماز ہی نہیں ہے۔ تو اس بات پر خاص طور سے دھیان دینا چاہیے کہ تمام اعضاء اچھی طرح سے ہم دھل لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مکے سے مدینہ واپس آ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ حتی اذا کننا بماء بالطریق، راستے میں ہم کو جو ہے پانی ملا، اور اس پانی کی جگہ پہ ہم نے کیا کیا؟ پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ ٹھہرے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ عصر کا وقت جو ہے ختم ہو رہا تھا۔ تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال، راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے جلدی وضو کرنا شروع کیا، اس لیے کہ عصر کا وقت بہت کم باقی رہ گیا تھا، تو جلدی، اور ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہی تھے، یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تھے، تو انہوں نے جلدی وضو کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں گے اور پھر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے۔ فانتہینا الیہم، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پہنچ گئے۔ وَأَعْقَابَهُمْ تَلُوحُ، ہم نے کئی سارے لوگوں کے ایڑیوں کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے۔ کیسے چمک رہا ہے؟ ایک آدمی کے پیر میں بہت سارے دھول لگے ہوں، وہاں پانی نہ پہنچے تو اتنا حصہ بالکل دکھائی دے گا، دور سے دکھائی دے گا، تو کہتے ہیں کہ جہاں پانی نہیں پہنچا تھا اتنا حصہ سوکھا دور سے دکھائی دے رہا تھا۔ لم یمسہ الماء، پانی وہاں پہنچا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی ویل للعقاب من النار، ایڑیوں والوں کے لیے جہنم ہے، آگ ہے۔ معنی یہ ہے کہ تمہارا وضو نہیں ہوا تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، تم سمجھ رہے ہوں گے تمہاری نماز ہو گئی، تمہاری جب وضو نہیں ہوئی تو نماز کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی کہتے ہیں یعنی صحیح بخاری وغیرہ میں جو الفاظ ہیں، راوی کہتے ہیں ویل للعقاب من النار مرتین او ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ، اور کہتے ہیں فنادا بأعلی صوتی، بہت زور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور وہاں پہ ایک باب قائم کیا ہے، باب من عاد الحدیث ثلاثا لیفهم عنہ، کہ یہ باب ہے اس تعلق سے کہ بات کو سمجھانے کے لیے
2 سے 3 مرتبہ وہی بات زور سے کہی جا سکتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے نادا بعلی صوتہ، زور سے آپ نے کہا کہ ایڑیوں والوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ معنی کیا ہوا کہ بھائی ذرا جاؤ پیر دھلو، پیر جو ہے وہ سوکھا ہے۔ ہوتا کیا ہے عام طور سے ایڑی کے پیچھے، ٹخنوں کے بالکل پیچھے جو گہرا حصہ ہوتا ہے، عام طور سے ہاتھ نہ لگائے نا تو پانی پہنچنے سے چوک جاتا ہے، خاص طور سے وہ پچھلا حصہ جو گہرا ہوتا ہے نا، یہ ایڑیوں والا آپ نکال ہی نہیں سکتے۔ بتائیے شیخ، ہاں یہ پچھلا حصہ جو رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے چوک جاتے ہیں، اور یہی چوک ہوئی تھی صحابہ سے۔ کیوں؟ جلدی جلدی جو ہے انہوں نے وضو کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز فوت ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وضو میں خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی اعضا سوکھا نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اب مان لو کسی نے وضو کیا اور وضو کرتے وقت کوئی حصہ اس کا باقی رہ گیا، ہاتھ میں یہاں پانی نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ دھلنا بھول گئے اور آ گئے آپ وضو کر کے، اب آپ کو یاد آیا تو کیا کرنا چاہیے؟ وضو میں خاص طور سے 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیے۔ جہاں وضو کے لیے نیت ضروری ہے، بسم اللہ کہنا چاہیے، وہیں ایک چیز ہے ترتیب۔ کیا چیز ہے؟ ترتیب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، یا جتنے بھی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کیا، اس میں ترتیب کو جو ہے بالکل سارے لوگوں نے ترتیب سے بیان کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی حدیث میں ایسا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیر دھویا پھر ہاتھ دھلا، یا چہرے سے پہلے اللہ کے نبی نے مسح کر لیا۔ تو احادیث کے اندر ایک ترتیب ہے، تو وضو میں کیا ہونا چاہیے؟ ترتیب ضروری ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ایک چیز کہا جاتا ہے موالات۔ موالات کے معنی ہوتے ہیں پے در پے اعضا کو دھلنا۔ پے در پے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی ایک ہاتھ دھلا، پھر فوراً اس کے بعد ہی دوسرا ہاتھ بھی دھلو۔ ایسا نہ ہو کہ اب ایک ہاتھ دھلنے کے بعد آدمی بات میں لگ جائے، 4-5 منٹ کے بعد دوسرا دھلے، یہ جو ہے وضو میں درست نہیں ہے۔ فوراً پے در پے ایک بعد دیگرے جو ہے تمام اعضاء کو دھلنا چاہیے۔ اب میں نے کہا کہ مثلا کسی انسان نے وضو کیا اور وضو کرنے میں وہ سیدھا یا جو بھی الٹا ہاتھ دھلنا بھول گیا۔ اب کسی نے بتایا یا اس کو یاد آ گیا کہ بھائی آپ نے ہاتھ نہیں دھلا ہے، آپ کا ہاتھ تو سوکھا دکھ رہا ہے، آپ نے دھلا ہی نہیں، تو وہ کیا کرے؟ کیا نئے سرے سے وضو کرے یا اتنا جا کر کے دھل لے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سمجھ جی؟ 2 چیزیں ہیں۔ اگر وقفہ بہت زیادہ ہو گیا کہ تمام اعضاء خشک ہو گئے ہیں، لیکن یہ کیا تھا؟ دکھ رہا ہے پھر بھی کہ آپ نے دھلے ہوتے تو کچھ الگ دکھتا تھا، سمجھ، لیکن کیا سوکھ گیا ہے، پورے اعضاء سوکھ گئے ہیں، تب ایسے وقت میں وہ کیا کرے؟ نئے سرے سے وضو کرے۔ پھر وہ اگر زیادہ وقفہ ہو گیا تو کیا کرے؟ وہ نئے سرے سے وضو کرے، نئے سرے سے کیا کرے؟ وہ وضو کرے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ابھی وضو کر کے آیا تھا اور ابھی جو ہے پانی ٹپک رہا ہے، اعضاء سوکھے نہیں ہیں، تب ایسے وقت میں کیا کرے گا؟ وہ ایسے وقت میں وہ جائے اور مان لو یہ ہاتھ سیدھا ہاتھ بھولا تھا، اس کو دھلے، پھر اس کے بعد پھر دھلے یہ ہاتھ، پھر اس کے بعد مسح کرے اور پھر پیر دھلے، پھر آئے، سمجھ گئے نا؟ تو یہاں کیا ہے؟ اس کو ترتیب کی پابندی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ جتنا نہیں پہنچا تھا اتنا خالی دھل کے آ گیا تو اس کا ہو گیا، نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ وضو میں 2 چیزیں، ایک تو یکے بعد دیگرے ہونا چاہیے، اور دوسرے ترتیب جو ہے یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ جب آپ نے یہ دھلا تو اب اس کے بعد کا یہ حصہ ہے، پھر اس کے بعد مسح ہے، پھر اس کے بعد پیر دھلنا ہے، وہ سارا کام آپ کو کر کے آنا پڑے گا پھر، ٹھیک ہے۔ اس کے پہلے آپ مت جاؤ، لیکن اس کے بعد والے تمام کام کرنے پڑیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، یاد رکھیے اس بات کو۔ اور اگر مان لو جو ہے الٹا پیر دھلنا بھول گیا تو ٹھیک ہے، وہ تو آخری عمل تھا، گیا الٹا پاؤں دھلا اور آ گیا، لیکن رائٹ بھول گیا تھا، وہ لیفٹ دھل لیا تھا، تو ایسے وقت میں جائیں گے وہ اپنا رائٹ دھلیں گے، پھر لیفٹ بھی دھلیں گے، پھر آئیں گے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیے۔ اب یہاں دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے یہ بیان کیا کہ ان رجلا توضأ، ایک شخص نے وضو کیا، فترک موضع ظفر علی قدمہ، ناخون کے برابر، یہ ناخون کے برابر، ٹھیک ہے، ناخون کے برابر اس کے پیر میں جگہ رہ گئی دھلنے سے، چھوڑ دیا اس نے، بھول گیا، ابصرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا، فقال ارجع فاحسن وضوءک، واپس جاؤ اور اپنے وضو کو اچھا کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ارجع، واپس جاؤ اور اپنے وضو کو اچھا کرو۔ فرجع ثم صلی، وہ انسان گیا، اپنے وضو کو اس نے اچھا کیا اور پھر واپس آیا۔ شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کی روایت ہے، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وضو کو اچھا کرنے سے کیا مراد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا؟ کہتے ہیں کہ وضو کو اچھا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر وضو کرنے والے شخص نے، جس نے وضو کیا ہے، اگر بہت زیادہ دیر نہیں ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ جو اعضاء اس کا دھلنے سے رہ گیا وہ اعضاء دھلے گا اور اس ترتیب سے پھر کیا کرے گا؟ دیگر اعضاء کو دھل کے آ جائے گا۔ اور اگر بہت زیادہ ہو گیا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ وہ پھر مکمل طور سے یعیدہ من اولہ، وہ مکمل طور سے پھر کیا کرے گا؟ پھر سے جو ہے اپنے وضو کو دہرائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وضو میں احسان، یا اسی طرح سے وضو کو اچھا کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے وضو کرنے میں ایک چیز یہ بھی دھیان میں رہے کہ وضو کا پانی چمڑے تک کہاں پہنچنا چاہیے، جو بھی چیزیں رکاوٹ اور مانع ہیں اس کو پہلے ختم کریں۔ انسان انگوٹھی پہنا ہوا ہے، وضو کرتے آپ انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، انگوٹھی اگر بہت زیادہ ٹائٹ ہے تو آپ وضو کرتے وقت کیا کریں؟ اس کو ذرا آگے پیچھے کر لیں اور پانی وہاں اس کے نیچے پہنچانے کی کوشش کر لیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ کیا رہے گا کہ انگوٹھی تو آپ پہنے ہوئے ہیں، آپ نے دھل لیا سب کچھ اور وہ نیچے پانی پہنچا نہیں، وہ باقی رہ گیا، پھر آپ کی وضو نہیں ہوئی، اور وضو نہیں ہوئے تو نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وہ خاتون جو لپسٹک وغیرہ لگاتی ہیں یا ناخن پالش لگاتی ہیں یا میک اپ کرتی ہیں، ان کے لیے خاص طور سے ناخن پالش جو ہوتا ہے وہ تو پالش ہی ہے، وہ پالش ہے، وہ پانی کو نیچے پہنچنے نہیں دیتا ہے۔ مہندی کا الگ مسئلہ ہے، مہندی سے صرف جلد کی کلر چینج ہوتی ہے، لیکن وہ ایک پرت کی طرح سے ہاتھ کے اوپر نہیں آتا ہے۔ دوسری مہندی، کچھ مہندی ایسی بھی ہے کہ آپ اس کو لگا لیں تو جیسے پینٹ کیا جاتا ہے ویسے ایک پرت اس کے اوپر آ جاتا ہے، لیئر آ جاتا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو ایسی مہندی جس سے ہاتھ کے اوپر لیئر آتا ہو وہ مہندی نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ پھر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا۔ اس کو پہچاننے کا بہت آسان طریقہ، وہ میک اپ یا وہ مہندی جو لگایا جاتا ہے جس میں لیئر آتا ہے، کیسے ہم پہچانیں گے؟ اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ پسینہ اگر ہوگا، پسینہ آپ کو ہوا تو پسینہ اگر باہر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی اندر پہنچ جائے گا، اور اگر پسینہ باہر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیئر اتنا مضبوط ہے کہ پانی بھی اندر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو میک اپ ایسا نہ ہو جو ایک لیئر بن جائے اس کے اوپر، اگر ایسا ہے تو پانی چہرے پر پہنچے گا ہی نہیں، آپ کتنا بھی دھل لو اوپر سے پانی پہنچے گا نہیں۔ مہندی لگا ہوا ہاتھ اگر لیئر بن گیا ہے تو اندر نیچے پانی نہیں پہنچے گا، تو پھر وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ناخن کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ ارجع فاحسن وضوءک، جاؤ اور اپنے وضو کو اچھا کر کے آؤ، اچھے طریقے سے وضو کرو۔ تو اب یہ پورا ہاتھ اگر اس کا دھلا ہوا نہیں مانا جائے، پورا چہرہ دھلا ہوا نہ مانا جائے تو پھر وضو کیسے ہوگا؟ تو خاص طور سے ایسا میک اپ یا ایسی مہندی جس سے لیئر بنتے ہوں ہاتھ کے اوپر کہ لگانے کے بعد آپ کا پسینہ وہیں اندر ہی رہ جاتا ہے، باہر نہیں آتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے اس کے ہمارا جو پانی جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ پانی نیچے نہیں پہنچے گا، اور پانی نیچے نہیں پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ وضو نہیں ہوگا۔ تو اس کو یاد رکھیے، خاص طور سے ہماری ماں اور بہنیں۔ اسی طرح سے ایک چیز اور مسئلہ رہتا، موزوں کے اوپر مسح کرنا، ٹھیک ہے، موزوں کے اوپر مسح کرنا۔
حدیث میں صحیح بخاری صحیح مسلم سنن کی کتابوں میں جو چیز ذکر ہے عمومی طور سے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامہ پر مسح کیا. اس سے پہلے وضو کے حدیث میں بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، آپ امامہ پہنے ہوئے تھے تو آپ نے پیشانی کے اوپر مسح کیا اور اوپر سے امامے کے اوپر مسح کر لیا. آپ نے امامہ سر سے اتارا نہیں، اس کے اوپر سے مسح کر لیا. ٹھیک ہے، تو امامہ کے اوپر مسح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اسی طرح سے وعلی الخفین، خفین کے اوپر، خف کے اوپر مسح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. خف کیا ہے؟ چمڑے کا جو بنا ہوا موزہ رہتا ہے اس کو خف کہتے ہیں. چمڑے کا جو بنا ہوا، آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کئی سارے مصلی ہمارے پہنتے بھی ہیں. تو جو چمڑے کا بنا ہوا رہتا ہے اس کو ہم خف بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ تو چمڑے کا نہیں پہن رہے. کس کا پہن رہے؟ اون کا پہن رہے. اس کو عربی میں جورب کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جورب کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پہنا اور اس کے اوپر وضو کیا. ٹھیک ہے، ایک روایت ترمذی کے اندر آتی ہے جس میں اس چیز کا ذکر ہے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے. اب رہ گیا مسئلہ کہ یہ جو موزہ ہم لوگ پہنتے ہیں اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن تقریباً امام منذر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 9 صحابہ، ایک دو نہیں 9 صحابہ، علامہ ابن قیم کہتے ہیں تقریباً 13 صحابہ جورب پہنتے تھے اور جورب کے اوپر وہ مسح کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو صحابہ سے ہم کو مل جاتا ہے یہ عمل. موزہ جو ہم یوز کرتے ہیں پہنتے ہیں تو موزے کے اوپر مسح کرنا صحابہ سے ثابت ہے، ملتا ہے. اور تقریباً میں نے کہا کہ جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 13 صحابہ اور امام منذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 9 صحابہ. اور بڑے بڑے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ملتا، ان کا عمل ملتا، عمار بن یاسر کا ملتا، عبداللہ بن مسعود کا ملتا ہے، اور اسی طرح سے ابو مسعود کا ملتا ہے، اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک، برا بن عازب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے صحابہ وہ ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہے کہ وہ جورب کے اوپر، جورب یعنی جو ہم موزہ پہنتے ہیں وہ موزہ، اس کے اوپر وہ مسح کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ چاہے وہ چمڑے کا موزہ ہو یا کپڑے کا موزہ ہو، ٹھیک ہے، اونی موزہ ہو، اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. اب مسح جو ہے کیسے کرنا چاہیے، مسح کا طریقہ کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں کتاب اللباس میں عروہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اپنے والد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے یعنی مغیرہ بن شعبہ نے ہم کو یہ کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب تبوک جا رہے تھے، تبوک کے سفر میں ہم تھے، تبوک ہم جا رہے تھے اور اس سفر میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وضو کروا رہا تھا، پانی گرا رہا تھا میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے. تو آپ کیا خف پہنے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خف پہنے ہوئے تھے، تو میں جھکا، اب پیر دھلنے کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ احویت لانزع خفیہ، میں جھکا تاکہ آپ کا موزہ خف کیا کروں میں نکال لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما فانی ادخلتہما طاہرین، چھوڑ دو اس کو، رہنے دو، اس لیے کہ میں نے یہ خف جب پہنا تھا تو باوضو ہو کر کے پہنا تھا، ٹھیک ہے، وضو کرنے کے بعد پہنا تھا. فمسح علیہما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سے کیا کر لیا، مسح کر لیا. تو موزے کے اوپر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ گیلا کریں، ٹھیک ہے، گیلا کریں، ایسا نہ پانی لے لیں بھگا ڈالیں، ہاتھ گیلا جیسے ہم سر کا مسح کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ مان لو پیر ہے، اگلی سے لے کے اور یہاں تک آپ پھیر لیں. کتنی بار؟ ایک بار، 3 بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا پیر ہے، موزہ پہنے میں ہے، ایسا ہے تو آپ کیا کریں، یہاں سے اوپر سے ایسا پھیر لیں، ٹھیک ہے. یہ پیر ہے، اس پہ پھیر لیں، تو ایک بار اس پیر پر، سیدھے پیر پر، اور ایک بار الٹے پیر پر، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا مسح. نیچے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے سے کرنے کی، صرف اوپر سے کیا کرنا ہے، تر ہاتھ کو اوپر سے ایک بار پھیر لینا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو یہ مسح کرنے کا طریقہ ہے. تو مسح کے لیے کیا ہے، اگر آپ ایک تو ہے ایک آدمی سفر کر رہا ہے، مسافر ہے،
اور ایک آدمی وہ ہے جو سفر پہ نہیں ہے. تو جو سفر پہ نہیں ہے وہ ایک دن ایک رات، کتنا؟ ایک دن اور ایک رات کی نمازیں بغیر پیر دھلے موزہ پہنے ہوئے مسح کر سکتا ہے. سمجھ گئے نا؟ اس کو پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ معجم صغیر طبرانی کی روایت ہے کتاب الطہارہ میں، کہتے ہیں کننا اذا سافرنا مع نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر ہوتے تھے، امرنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے، ان نمسح علی الخفین ثلاثۃ ایام، کہ ہم جو ہے اپنے موزوں کے اوپر 3 دن تک مسح کریں. تو ایک مسافر جو ہے سفر کی حالت میں ہے 3 دن، یعنی میں عام الفاظ میں کہوں گا کہ 15 وقت کی نمازیں، کتنے؟ 15 وقت کی نمازیں آدمی موزے پر مسح کر سکتا ہے نمازوں میں. اور ایک آدمی جو سفر پہ نہیں ہے وہ 5 وقت کی نمازیں، دن اور رات میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 وقت کی. سمجھ رہے؟ 5 وقت کی نمازیں. مثلا ایک مثال دے دوں، ابھی عشاء کی آپ نے وضو کر لی، ٹھیک ہے، وضو کر کے آپ نے موزہ پہن لیا، ٹھیک ہے، وضو کر کے آپ نے موزہ پہن لیا. اب اس کے بعد آپ فجر پڑھ لیں گے، اس سے ظہر پڑھ لیں گے، عصر پڑھ لیں گے، مغرب پڑھ لیں گے. پھر اس کے بعد جب عشاء کا وقت آئے گا تو پھر آپ موزہ نکالیے، پھر سے وضو کیجئے، پھر پہن لیجئے، ٹھیک ہے. اور اس دوران مان لو ابھی آپ نے وضو کیا عشاء کی اور موزہ پہن لیا، نماز پڑھ لی، ابھی آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے. اس دوران اگر آپ نے کسی وجہ سے مان لو چوٹی گھس گئی پیر میں، کچھ چبھ گیا، آپ نے موزہ اتار دیا اور جو بھی چیز تکلیف دے رہی تھی اس کو دور کیا، پھر موزہ پہن لیا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کا وضو ٹوٹ گیا، یاد رکھیے، وضو آپ کا ٹوٹ گیا اور اس کے بعد پھر آپ نے موزہ اتارا ہے، تو پھر آپ پھر پہن کے اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا اتنی؟ کہ بھائی جیسے ہمارا وضو ابھی باقی ہے، تو وضو باقی ہے، وضو کی حالت میں آپ موزہ نکال رہے، پہن رہے، کوئی حرج نہیں ہے. وضو باقی ہے، پہن لیا آپ نے، اتارے کسی وجہ سے، پھر پہن لیے، اور ابھی وضو آپ کا باقی ہے، تو آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، وضو آپ کا ٹوٹ گیا اور آپ کو کسی وجہ سے موزہ اتارنا پڑ جا رہا ہے، موزہ اتار دے رہے ہیں ایک بار، تو پھر یہ نہ سوچے کہ وضو کر کے تو میں نے پہنا تھا، ابھی تو آپ باوضو نہیں رہے نا، وضو آپ کا ٹوٹ گیا. تو وضو جب ٹوٹ جائے گا اس کے بعد موزہ اتار دیں گے، تب پھر آپ اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتے، پھر آپ کو وضو کر کے ہی پہننا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب رہ گیا مسئلہ، رات میں آپ سوتے ہیں، نہانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو، تو پھر موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو 3 دن 3 راتیں مسافر آدمی، بلکہ غالباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے. ایک راوی ابن خزیمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، کوئی صحابی آئے ان کے پاس ملنے، تو کہا کہ کب سے موزہ پہنو؟ کہا کہ اس جمعہ سے اس جمعہ تک. تو پتہ ہی چلا کہ مسافر کو یہ بھی رخصت ہے کہ 7 دن بھی کر سکتا ہے وہ مسافر، لیکن عام مقیم 5 وقت کی نمازیں کم سے کم اس کے اوپر پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی موزے سے متعلق کہ موزہ پہننے والا انسان جو ہے وہ 3 دن 3 رات تک وہ موزے کے اوپر مسح کر سکتا ہے. اسی طرح سے موزہ پہننے کے لیے جو شرطیں ہیں، شرط کیا ہے؟ ایک تو باوضو ہو کر کے آپ کو پہننا ہے. آپ نے وضو کر لیا، اب اس کے بعد آپ پہن لو، عشاء پڑھو، فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، اور پھر عشاء آنے سے پہلے آپ اس کو اتارو، وضو کرو، پھر پہن لو، پھر 5 وقت آپ دہراؤ. اور اگر آپ مسافر ہیں تو پھر 15 وقت کی نماز پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے. ایک شرط. دوسری بات جو ہے، موزہ جو آپ کا ہو وہ شارٹ والا نہ ہو، ٹخنے سے نیچے والے جو بھی پہنتے ہیں نا وہ چیزیں نہیں ہو، ٹخنا ڈھکا ہونا. ایسا موزہ ہو جو لانگ ہو، جس سے آپ کا ٹخنا ڈھکا ہو، اسی موزے کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. دوسری شرط. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ذرا موٹا ہو، ایسا نہ ہو کہ بہت باریک ہو کہ آپ کی چمڑی دکھائی دے رہی ہے اس میں سے. سمجھ رہے نا؟ کیونکہ دیکھیے میں نے کہا کہ جورب جو ہے، خف اور جورب دونوں کے اندر کچھ تو مطابقت ہونی چاہیے. خف کیا ہے؟ چمڑے کا موزہ ہے، موٹا ہے، دبیز ہے. اور یہ کیا ہے؟
بہت باریک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بہت باریک نہیں ہونا چاہیے. تو ایک کیا ہے باوضو ہو کر کے پہننا ہے، دوسرا یہ کہ ٹخنا آپ کا ڈھکا ہوا رہے، تیسرا یہ کہ وہ ذرا موٹا کپڑا ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ خود پاک ہو، وہ موزہ جو ہے وہ پاک ہو، ایسا نہ ہو کہ وہی نجس ہو اور وہ پہن کر کے پھر آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا جو ہے یعنی موزے پر یا خف پر، چاہے وہ چمڑے کا ہو یا کپڑے کا ہو جو آپ پہنتے ہیں اس کے اوپر. اور یہ شرطیں ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، یہ شرطیں ہیں کہ آپ باوضو ہو کر کے پہن کے. ابھی سردی کے ایام ہیں، آپ پیر نہیں دھلنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کیا کرو وضو کر کے موزہ پہن لو اور پھر 5 وقت کی نمازیں اس میں پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب رہ گیا مسئلہ، ایک چیز اور رہ گئی تھی، آگے جائیں کہ ٹائم نہیں ہے؟ جانا ہے آپ کو؟ 5 منٹ میں نہیں ہوتا پھر، ٹھیک ہے. تو بہرحال جو چیزیں آج ہم نے اختصار کے ساتھ یہ جانا کہ بھئی اگر کوئی وضو میں کوئی اعضاء رہ جاتی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، سمجھ لیں، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ہم نے آج جانا کہ بھئی ہم کو کیا کرنا ہے کہ صرف وہی اعضاء دھل کے نہیں آنا ہے، بلکہ جو آپ بھولے ہیں اس کو دھلیں اور اس کے بعد کے جو اعضاء ہیں اس کو بھی دھلیں آپ، یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیر بہت زیادہ ہو گئی تو پھر دوبارہ آپ وضو کرو، یعنی اگر کم وقت رہا تو پھر آپ وہاں سے اعضاء جو ہے دھل سکتے ہیں، ایک چیز یہ آ گئی. اور دوسرے یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے چمڑے تک پانی نہ پہنچا سکے وہ چیزیں یا تو استعمال ہی مت کرو، یا وضو کرنے کے بعد اس کو کرو، پھر آپ اپنی نمازیں پڑھو، لیکن دوسری جو ہے جب آپ وضو کریں گے تو وہ چیزیں ہٹانی پڑیں گی، وہ چیزیں زائل کرنی پڑیں گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اور مسح کی مدت مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، اور اسی طرح سے مقیم کے لیے جو سفر پہ نہیں ہے اس کے لیے 1 دن 1 رات وہ کر سکتا ہے. اور چوتھی بات جو آئی یہ کہ موزے پر مسح کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ باوضو ہو کر کے پہنے ہو، موزہ لانگ والا ہو جو ٹخنا آپ کا ڈھکا رہے، بہت لمبا نہیں کہ آپ مطلب یہاں تک لائیں، نہیں شیخ نہیں ہوگا، پھر نواقض وضو بتانا بہت ٹائم لگ جائے گا، ٹھیک ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ موزہ کیا ہو، موٹا ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ خود پاک ہو. اتنی باتیں ہم نے جانی. اگلے اس میں انشاءاللہ نواقض وضو اور اسی طرح سے تیمم باقی رہ جاتا ہے. نواقض وضو اور تیمم یہ چیزیں انشاءاللہ کور کرنے کی اگلے درس میں کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.